صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے پاس جو دین پہنچا میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ دین تو ہمیں گھر بیٹھے ملا ہے، یہ اس طرح پھیلا نہیں تھا جس طرح آج ہمیں ملا ہوا ہے۔ شاید ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہمیں ہمارے دین اسلام کی قدر نہیں ہے۔ ہماری مثال اس آزاد خیال نوجوان بیٹے کی سی ہے جس نے کبھی غربت کے دین ہی نہیں دیکھے، اور باپ نے کما کر اتنا اوپر لے گیا کہ آج جب اس نے آنکھ کھولی تو عیش و عشرت کی زندگی میں وہ آنکھ کھولتا ہے اور بے باکی کے ساتھ اپنے باپ کی کمائی کو اڑاتا ہے۔ باپ لاکھ سمجھاتا ہے، بیٹا تجھے کیا پتا کہ میں نے کمائی کیسے کی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آئی، اس نے دیکھی ہی نہیں ہے وہ تکلیف۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دیکھی نہیں ہے وہ تکلیف جس تکلیف کے تحت ہم تک دین اسلام پہنچا ہے۔ ہم تو بائی برتھ مسلم ہیں، بائی برتھ مسلم بھی ہیں اور بڑی ایزی لیونگ بھی ہے، تکلیف نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہمیں کوئی تکلیف ہے، تکلیف کا رونا بھی نہیں چاہیے، اور اللہ سے ہم عافیت ہی کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور ہمارا کام یہ پہنچانا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچانا ہے۔ ہم نیکی کی دعوت پہنچائیں، منانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ یہ مانتا نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمیں کہا گیا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام پہنچانا تھا، ہم نے پہنچا دیا۔ بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے حکم پر، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر نیکی کی دعوت دے دی، بھائی آپ مت کرو یہ، اور اس کے تقاضے پورے کیے، اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور حکمت سے۔ تو ہم نے قرآن کے تقاضے پورے کر ان کو نیکی کی دعوت دے دی، ان کو اچھا برا سمجھا دیا۔ اب اگر وہ نہیں مانتا تو ڈنڈا لے کر منانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جس کو ہم نے سمجھایا وہ نہ بھی ہم اس کو سمجھا دے تب بھی اس کے پاس کوئی بچنے کی صورت نہیں تھی کہ قیامت کے دن وہ سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا، مگر اب تو مزید کو سمجھا دیا گیا ہے کہ مت کرو۔ مگر بدل دینا، یہ چینج کیوں نہیں ہو جاتا، یہ بدل کیوں نہیں جاتا، یہ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا، یہ سوچتے رہیں گے تو ہم کام نہیں کر سکیں گے۔ ہمارا کام آگے سے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اب میں یہاں بیٹھ جاؤں کہ جب تک کہ یہ 50 افراد بدل نہیں جائیں گے میں نے آگے نہیں بڑھنا ہے، تو میں تو آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ نیکی کی دعوت تو پہنچانا آگے بڑھ رہا ہے۔ ہاں، باپ کی ذمہ داری بیٹے کے لیے جدا ہے کہ بیٹا کو بار بار سمجھاتے رہنا اور اس کو بدلنے کے لیے پوری طاقت لگا دینا، یہ ایک الگ ذمہ داری ہے۔ وہ باپ کی ذمہ داری بیٹے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول نے عائد کی ہے وہ ایک الگ ہے، شوہر کی ذمہ داری بیوی کے لیے الگ ہے، یہ الگ الگ چیپٹر ہے۔ جیسی ذمہ داری، جیسا منصب، ویسی ہی اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو اب تیسری بات، یہاں گناہ بہت ہیں، ہم کیسے بچیں؟ تو بات صرف یہاں کی نہیں ہے، آپ کسی ملک میں چلے جائیں، جس سے بچنا ہے نا اس سے اللہ بچا لیتا ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی شبیر بھائی ہند سے آئے، وہاں کے حالات ہم نے دیکھے، یا تو کچھ بھی نہیں ہے، بس بے حیائی ایک ماڈرنزم کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ یہاں ایک ماڈرن بے حیائی ہے یہاں، ورنہ بے حیائی یہاں نہیں، وہاں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بے حیائی ہمارے گھروں میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک تعداد ہے جن کے گھروں میں بے حیائی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی یہاں بے حیائی کی پرسنٹیج کم ہے، کسی کا بے حیائی کی پرسنٹیج زیادہ ہے۔ اللہ جس کو بچانا چاہے وہ بچ جائے گا۔ ہمیں ہمت اور حوصلے کے ساتھ، حکمت اور تدبر کے ساتھ، اور اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر نیکی کی دعوت دوں، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ اللہ سے قبولیت کی امید رکھوں اور اس سے دعا کرو، یا اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا، بدلنا تیرا کام ہے۔ بدلنا تو اللہ کا کام ہے، قلب اللہ کے دستے قدرت میں، وہ اپنے بندے کا دل چاہے جس طرف چاہے پھیر دے۔ ہم اسے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا دل اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھیرے۔ حدیث پاک میں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو
ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت رکھ۔ تو ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ دعا کرتے ہوئے، گناہوں کے کیچڑ سے بچتے ہوئے، گناہوں کی بارش ہو رہی ہے، جس کو بچنا ہے وہ مدنی انعامات کی چھتری لے لیتا ہے، مدنی ماحول کی چھتری لے لیتا ہے۔ بچنا ہے وہ پروٹیکشن کر لیتا ہے، جس کو نہیں بچتا وہ پروٹیکشن نہیں کرتا۔ سردی آ رہی ہے، جس کو بچنا ہے وہ گرم کپڑے پہن لیتا ہے، نہیں بچتا نہیں پہنتا۔ اب زبردستی تھوڑی کو کپڑے پہنائیں گے، مجھ کو پہن نہیں پہن۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچنے کا ذہن ہے یا نہیں ہے۔ بچنے کا ذہن ہے تو بچنے کے راستے بہت، بچنے کا ذہن نہیں ہے تو پھنسنے کی راہیں بہت۔ تو کلچر کو کوسنے کے بجائے، میں بہت عرصے سے غور کرتا ہوں، ماحول اور کلچر کو کہنے کے بجائے خود کو کہنے کی عادت پیدا کیجیے۔ ماحول گندا نہیں ہوتا، ہم گندے ماحول گندا، ہم اچھے ماحول اچھا۔ ماحول کے کون سا ناک، ماحول کی ناک کیسی ہوتی ہے؟ ماحول کے ناک کے نتنے کتنے ہوتے ہیں؟ ماحول کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ ہم کہیں ماحول اچھا نہیں ہے، تو ماحول ہے کس شے کا نام؟ مجھے بتائیے کہ اس کو ماحول بولتے ہیں۔ ماحول لوگوں کے طور طریقے، یہ ماحول ہیں۔ ہمارے طور طریقے جہاں اچھے ہوتے ہیں وہاں ماحول اچھا ہوتا ہے، ہمارے طور طریقے جہاں برے ہوتے ہیں وہ ماحول برا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول لے لیجئے، ہمارے طور طریقے گھر میں اچھے ہیں تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا، ہمارے طور طریقے برے تو گھر کا ماحول برا ہوگا۔ اب گھر کے اندر کون سا ہانگ کانگ آ گیا ہے؟ ہر گھر کی چار دیواری تو اپنی ہے نا۔ ابھی ہم اس فیضان مدینہ میں تھے، ہمیں کیا، اگر ہم غور کریں کچھ لمحے کے لیے سوچے تو ہم ایسا لگتا ہے پاکستان میں فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا پتا باہر کیا ہے، کیونکہ فیضان مدینہ کا ماحول، ہم دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں دعوت اسلامی کا ماحول ہے، تو ہمیں وہاں ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماحول چار دیواری کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کون ہو؟ اب میں فیضان مدینہ میں ہوں، اب میں جیسے باہر رہنا پسند کرتا ہوں، اگر میں فیضان مدینہ میں سے رہنا پسند کرتا ہوں تو میرے لیے فیضان مدینہ کا ماحول بھی باہر جیسا ہو جائے گا۔ تو میں کیسے رہنا چاہتا ہوں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہم اچھے ہو جائیں گے، ہمارا ماحول اچھا ہو گیا، ہم برے، ماحول برا۔ جس کو شراب پینی ہے مدینے میں بھی پی لیتا ہے، جس کو فلم دیکھنی ہے مدینے میں بھی دیکھتا ہے، جس کو فلم دیکھنی ہے حج کرنے جاتا ہے پھر بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر فلم دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حج کے لیے گیا ہے، مکے میں بیٹھا ہوا ہے، ایک کا لاکھ گناہ ہے۔ طواف بھی کرتے کرتے بھی چوری کرنے والا چوری کر ہی لیتا ہے، طواف کرتے کرتے بدنگاہی کر لیتا ہے۔ جس کو برائی کرنی ہے تو وہ طواف کرتے کرتے برائی سے نہیں بچتا۔ اب کعبے سے پاکیزہ ماحول کہاں سے لائیں گے ہم؟ گرد کعبہ پھرتا رہے، اور اس سے اچھا پاکیزہ ماحول کیا ہوگا؟ تو وہاں بھی برائی کرنے والا برائی کر ہی لیتا ہے، اور بچنے والا ہانگ کانگ ہو، بینکاک ہو، امریکہ ہو، UK ہو، یورپ ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، جس کو بچنا ہے، جس کو اللہ بچائے گا وہ بچ ہی جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی